سننے والے کو میرا آداب السلام۔ ہانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اہن اب بھی اس کے بہت قریب تھا۔ نیچے میوزک کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ تم جانتی ہو نا، اہن نے دھیمی آواز میں کہا، جب میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں تو خود کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہانیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو روکو مت، یہ لفظ جیسے ہوا میں معلوق ہو گئے۔ اہن نے اس کے چہرے کے قریب آ کر اس کے کھلے بالوں کو دوبارہ انگلیوں میں سمیٹا، پھر آہستہ سے انہیں اس کے کندھوں پر پھیلا دیا۔ ایسے تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ ہانیہ کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اہن کی شرٹ کے بٹن کے قریب انگلی رکھی۔ اور تم خطرناک حد تک قریب۔ اہن نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کے کمر کے گرد بازو رکھ دیے۔ اس کی انگلیاں وہیں رکی رہیں جہاں اس نے کچھ دیر پہلے ڈوری باندھی تھی۔ ہانیہ کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اہن، اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ اہن نے اس کے گال کے قریب جھک کر کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بس قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے اور قریب آیا۔ ان کے ماتھے ہلکے سے ٹکرائے، سانسیں آپس میں گھلنے لگیں۔ ہانیہ نے اس کے کندھوں کو تھاما اور اس لمحے میں خود کو بہنے دیا۔ نیچے کلب میں قہقہے گونج رہے تھے، مگر بیلکنی میں صرف دو دلوں کی خاموشی گفتگو تھی۔ دور سے ماہرہ نے یہ منظر دیکھا اور ساحر کی نظریں غصے سے بھڑک اٹھیں، کیونکہ آج کی رات صرف ایک ڈانس نہیں تھی، یہ دلوں کا امتحان بن چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔